جی میں ہوں پروفیسر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عمران خان کے بدلتے رنگ اور بدلتے بیانات اور ہر روز ایک نیا انکشاف کرنے پر ویلاگ کریں گے۔ گزشتہ کل عمران خان نے ایک امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے اور سب کو ایک دفعہ پھر حیران کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میری حکومت کی تبدیلی اور جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کی منظوری جنرل باجوہ صاحب نے دی، اور انہوں نے یہاں سے ایکسپورٹ کیا یہ آئیڈیا ٹورڈز امریکہ، اور پھر امریکنز نے اس پلان کو اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ حیرت ہے کہ ہر روز عمران خان صاحب ایک نیا یو ٹرن لے لیتے ہیں، ایک نیا فلسفہ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اور ایک نئی توجیہ جو ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس کے فوری بعد انہوں نے جو سٹینڈ لیا اور جو موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ امریکی حکومت کا کام ہے کہ انہوں نے میری حکومت کو گرایا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر ڈونلڈ لو کا نام لیا کہ کس طرح انہوں نے جناب ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے سازش کی، اور شروع میں انہوں نے یہ بیانیہ پیش کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میری حکومت کو امریکی سازش کے ساتھ ساتھ اندرونی سہولت کار جو ہیں ان کی وجہ سے گرایا گیا، اور یہ جو اندرونی سہولت کار ہیں ان کو وہ میر جعفر اور میر صادق کا نام دیتے تھے، اور ہر جلسے میں یہی بتاتے تھے کہ جس طرح بنگال کی فتح میں میر جعفر اور میر صادق نے کلیدی کردار ادا کیا، اس طرح میری حکومت کو گرانے میں بھی آج کے میر جعفر اور آج کے میر صادق نے اہم رول پلے کیا ہے۔ پھر جب محسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تو سرپرائزنگلی اور حیران کن طور پر انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ یہ میری حکومت گرانے میں محسن نقوی کا سب سے اہم رول تھا، اور انہوں نے ببانگ دوہل یہ اعلان کیا کہ سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا رول جو میری حکومت اور کنسپریسی رجیم چینج کنسپریسی میں محسن نقوی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک حیرت کی بات تھی کہ کیا محسن نقوی جیسا شخص کیا اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوری حکومت کو گرا سکے۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ حیران کن طور پر اور اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات ہے کہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ جناب یہ جو رجیم چینج کنسپریسی تھی یہ پاکستان میں تیار کی گئی اور یہاں سے ایکسپورٹ کی گئی ٹورڈز امریکہ، اور جنرل باجوہ نے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کنونس کیا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ اینٹی امریکہ ہیں، لہٰذا ان کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ تو اس نتیجے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس نتیجے میں میری حکومت کو گرایا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکی اتنے بیوقوف ہیں اور اتنے وہ جاہل ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے میسج پر وہ بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں کہ وہ اس چیز پر کنونس ہو جائیں کہ لو جی ہاں جنرل باجوہ نے ہمیں بتا دیا ہے چونکہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے لہٰذا اب اس کی حکومت گرا دی جائے۔ عمران خان صاحب کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ امریکی حکومت اتنی جلدی اتنی تھوڑی انفارمیشنز پر اتنی جلدی فیصلے نہیں کرتے۔ وہ دنیا کی سپر پاور ہیں اور اس وقت تقریباً 190 ممالک کے اندر وہ ملیٹریلی انگیج ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے حکومتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ایک اتنی چھوٹی سی 2 منٹ کی انفارمیشن پر وہ یوں حکومتیں گرانا شروع کر دیں اور کسی کے بارے میں طے کر لیں کسی کے کہنے پر کہ جی یہ بندہ اینٹی امریکن ہے یا یہ بندہ پرو امریکن ہے، تو پھر تو امریکہ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سم ٹائمز امریکن گورنمنٹس ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر جو اینٹی امریکنز ہوتے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا امریکہ کے خلاف جو نفرت
کا ذریعہ ہے وہ بھی بنا رہے، تاکہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے رہیں اور یکدم کوئی اچانک ایک لاوا ہمارے خلاف نہ پھٹ پڑے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب جو حقیقت ہے وہ نہیں بتاتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی ہے۔ اسمبلی میں وہ میجورٹی ووٹ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور چونکہ یہ دو جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اسپیشلی MQM اور کاف لیگ کا ایک سیکشن، ان کی حمایت سے وہ عاری ہو گئے تھے، انہوں نے عمران خان کی حمایت نہیں کی تھی، لہٰذا وہ 172 ووٹ پورے نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گرایا گیا۔ اور یہ بات بھی لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اسمبلی میں، تو عمران خان نے جلسوں میں کہا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد آئی ہے، کیونکہ اب میں اس موقع پر پہنچ چکا ہوں کہ اب میں ان کو صحیح جواب دے سکوں گا۔ اور اس موقع پر عمران خان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جناب میں ان کو ایسا سرپرائز دوں گا، لاسٹ بال تک کھیلوں گا اور ان کی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کپتان کی پلاننگ بڑی ایڈوانس ہوتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے ذریعے ایک انتہائی بیوقوفانہ حرکت کی گئی کہ جناب انہیں کہا گیا کہ جی یہ غدار ہے سارے لوگ، لہٰذا ان کا پیش کیا گیا جو تحریک عدم اعتماد ہے ہم اس پر ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ چیزیں ساری بھول گئے ہیں، قوم کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو عملی طور پر واقع ہوئی ہیں ان کو آپ بھول جائیں، لیکن جو میں کہتا ہوں اس پر آپ عمل کریں، اور جو اگر میں کہوں کہ میری حکومت کا خاتمہ میر جعفر اور میر صادق نے کیا ہے اس پر مان لو، اگر میں کہوں کہ میری حکومت کا خاتمہ محسن نقوی نے کیا ہے اس کو مان لو، اگر میں کہوں کہ میری حکومت کا خاتمہ امریکیوں نے کیا ہے اس کو مان لو، اور اگر میں کہوں کہ میری حکومت کا خاتمہ سپر کنگ جنرل قمر باجوہ نے کیا ہے تو اس کو مان لو۔ اب بتائیں ہم مان بھی لیں تو آپ کی کس بات کو مانیں؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی یا پانچویں کو؟ یہ بتا دیں ہمیں۔